أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کرتے ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور زندہ کر کے جمع کرتے ہم ان پر ہر چیز کو روبرو یا گروہ در گروہ، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہیں ہے وہ کہ ایمان لائیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یوں بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں اور جنات کو، یوحی بعضهم الی بعض، وہی کرتے ہیں ان کے بعض کی طرف، زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دہی کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے، مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، مَا فَعَلُوهُ تو وہ اس کو نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ پس آپ چھوڑیں ان کو اور اس کو جو جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہوں اس بات کی طرف ان کے دل جو نہیں مانتے آخرت کو، وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ پسند کریں وہ اس بات کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں۔ اگر مشرکین کی فرمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتاریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، یا مردے قبروں سے باہر نکل کر آئیں اور وہ ان سے آ کر باتیں کریں روبرو ان کے سامنے، یا اس سے بھی بڑا معجزہ دکھایا جائے کہ قیامت قائم ہو جائے اور تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے روبرو لا کھڑا کر دیے جائے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ کتے کی دم ہے اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، تو نتیجتاً وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ مطلوبہ معجزہ دکھانے کا اور اس کو دیکھ کر ایمان نہ لانے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی مطلوبہ معجزہ دیکھے اور پھر ایمان نہ لائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مشرکین اس انجام سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا مطلوبہ معجزہ دکھایا جائے۔ درمیان کلام میں اللہ کی قدرت کاملہ کا استثناء ہے کہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ چاہیں تو مشرکین خواہی نہ خواہی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایمان لائیں گے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ایسا چاہا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا چاہنا ان کی حکمت اور تکوینی مصلحت کے خلاف ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتاریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا ان سے مردے باتیں کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، یا ہم ہر مخلوق کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑا کریں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔
ولیکن اکثرہم یجہلون، مگر اکثر لوگ عواقب سے واقف نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ طرح طرح کے معجزات طلب کر کے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دق کرتے ہیں۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، انبیاء کی قومیں اسی طرح اپنے انبیاء کو پریشان کرتی رہی ہیں۔ انبیاء کے یہ دشمن شیاطین الانس، شیاطین الجن کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہی کے لغوی معنی ہے خفیہ اشارہ، جس کو اشارہ کرنے والا اور مشار الیہ، بس یہ سمجھیں، تیسرا کوئی نہ سمجھیں۔ جنات میں جو شیاطین ہیں، جنہوں نے اللہ کی اطاعت سے اپنا سر کھینچ لیا ہے، کافر ہیں، وہ سرکش انسانوں کو چکنی چپڑی باتیں الہام کرتے ہیں، اور وہ سرکش انسان انبیاء کی مخالفت کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ پھر گرو اپنے چیلوں کو پٹی پڑھاتے ہیں۔ اس طرح ایک دنیا مخالفت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ انبیاء کے یہ دشمن چاہتے کیا ہیں؟ انبیاء کے یہ دشمن عام طور پر 4 باتیں چاہتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں، انبیاء کی باتوں سے دور رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگوں کو جو آخرت کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنانا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں وہ باتیں بٹھانا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات پر عمل پیرا ہوں، انبیاء کی باتوں کو نظر انداز کریں۔ پھر اس کے بعد درمیان میں 2 باتیں بیان کی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مشرکین انبیاء کے ساتھ یہ حرکت نہ کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں یہ امحال یعنی مہلت ہے، ڈھیل دینا ہے۔ اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے نظام عالم اس طرح بنایا ہے کہ نیکی اور بدی کی جنگ یہاں ہمیشہ جاری رہے گی۔ خیر اور شر، خیر کی قوتیں اور شر کی قوتیں دونوں برابر عمل پیرا رہیں گی۔ فرشتے خیر کی قوت کو بڑھاتے ہیں، یعنی ملکیت کو بڑھاتے ہیں، تو حزب مخالف جو ہے شیاطین، وہ انبیاء کی بات کو چلنے نہیں دیتے۔ اللہ نے ان کو آزادی دے رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بیان فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے کہ آپ دشمنوں کی فتنہ پردازی کا خیال نہ کریں، جو کچھ وہ کرتے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان سے قطع نظر آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اسلام کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح جس طرح مشرکین مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین الانس والجن کو دشمن بنایا ہے، شیاطین الجن والانس کو دشمن بنایا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض، ان کا ایک دوسرے کو، یوحی بعضهم الی بعض، ان کا ایک دوسرے کو، یعنی جنات انسانوں کو اور گرو چیلوں کو۔ زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں وہی کرتا ہے، غرورا دھوکہ دہی کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتے۔ یہ قانون امحال کا بیان ہے، یعنی مہلت والے قانون کا بیان ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ وَذَرْهُمْ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو وہ یہ حرکت نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کے افتراء کو چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان باتوں کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کمائیں جو کچھ وہ کما رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔